هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. میرے محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، حضرت مولانا قاری امداد اللہ صاحب برادر مکرم، ان کا نماز کے اندر جو ختم قرآن ہوا ہے اس کے پروقار تقریب میں ہم شامل ہیں. ختم قرآن کی تقریب بڑی ہی اعلیٰ ہے اور بڑی ہی عظمت اور رفعت والی ہے. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ یوں ارشاد فرمایا، من شہید عند ختم القرآن فکأنما شہید الغنائم حین یقسم. فرمایا جو ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہوتا ہے وہ یوں ہے جیسے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر وہ آ جائے اور حاکم اس کو بھی مال غنیمت دے دے. مال غنیمت جنگ کے موقع پر جو ملتا ہے، اب اس کو ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے جو جنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں. جب تقسیم کا موقع آیا تو کافی سارے لوگ اور بھی جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا یار اس مجلس میں یہ بھی ہیں، چلو تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دو. تو ختم قرآن پہ اصل محنت تو پڑھنے والے کی ہے، اصل محنت تو پڑھنے والوں اور سننے والوں کی ہے. اور جو سارا نہ سن سکے، چلو کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا سن لیا، یا نہیں سن سکے آج آخری آیات، یا وہ بھی نہیں سن سکے صرف مجلس میں ہی شریک ہو گئے، تو اللہ کی رحمت دیکھیے، فرمایا ختم قرآن کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ ان کو بھی نصیب فرما دیجیے. اس لیے یہ ہمارے لیے سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی معزز اور عظمت والی کتاب نصیب فرمائی ہے کہ جس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر اجر ہی اجر ہے. اس کو یاد کر لے تو حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور اس کی قراءات کو پڑھ لے تو قاری قرآن بن جاتا ہے، اس کے معنی کو سیکھ لے تو مفسر قرآن بن جاتا ہے، اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو عامل قرآن بن جاتا ہے، اور اس سے محبت کرنا شروع کر دے تو عاشق قرآن بن جاتا ہے. اس لیے یہ کسی حال میں خالی نہیں ہے. فرمایا چند ایک چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے. النظر الی وجہ الوالدین، والدین کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے. آج کتنے دوست احباب اس سے محروم ہیں. والدین کی ہوتے ہوئے قدر نہیں ہوتی، اور جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے. تو فرمایا والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی اجر ہے. النظر الی الکعبہ، بیت اللہ کو دیکھنا ہی ثواب ہے. عبادت کرنا، جانا، طواف کرنا الگ ہے، دیکھنا ہی اجر ہے. پھر فرمایا النظر الی المصحف، قرآن کریم کو دیکھنا ہی ثواب ہے. جس کو دیکھنا ہی ثواب ہو، اس کے پڑھنے پر، اس کے سننے پر کیا اجر ملے گا. فرمایا جو ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا جو نماز میں پڑھتا ہے ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ اکبر. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ میری امت کی نیکیوں پر جو اجر ہے یہ تھوڑا ہے کہ ایک نیکی پر 10. تو پہلے تو آپ نے فرمایا یا اللہ میری امت کی نیکیوں پر کیا اجر ملے گا. اللہ نے کہا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم 10 کے برابر دیں گے. کہا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ کیجئے. اللہ نے فرمایا اچھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو ایک لائے گا ہم 700 دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت کے لیے یہ بھی تھوڑا ہے، اور زیادہ کیجئے.
اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اے محبوب ہم تو بغیر حساب کے ہی دیں گے۔ اب حساب لگائیں کہ حساب ہمارے حساب کہاں تک پہنچ چکے ہیں جن کو ہم گنتی کر سکتے ہیں۔ فرشتے ساری کائنات کے اندر ہر چیز کو گننے پہ اللہ لگا دے تو گن سکتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں ایسا ثواب دوں گا یہ گن ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں کلام مقدس دیا ہے یہ کیسا ہے، دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یار یہ طوطے کی طرح رٹا لگواتے رہتے، طوطے کی طرح پڑھاتے رہتے، کیا فائدہ؟ اس کا معانی سمجھو، اس میں غور و فکر کرو، یہ الفاظ کو رٹنا فضول کام ہے۔ اوہو، سب سے پہلی جو وحی ہے اس پہ غور نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر پر سب سے پہلی وحی جو اتری تو اللہ نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے، کیا کریے؟ یوں نہیں کہا سمجھیے، اللہ کہہ رہے ہیں پڑھیے، تو پہلے پڑھے گا تو سمجھے گا نا، الفاظ کا پڑھنا، پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنا تعارف بھی کروایا اور قرآن کی عظمت کو بھی بتایا کہ اس کو پڑھو، یہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ اس لیے فرمایا جو ناظرہ قرآن پڑھ لے اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا جس کا بچہ حافظ قرآن بن جائے کل قیامت والے دن کہا جائے گا جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، یوں پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فرمایا جیسے جیسے آیت پڑھتا جائے گا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ ایک حدیث میں یوں ہے پڑھے گا یہ اس کے والدین کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سورج اس زمین سے کتنا بڑا ہے، آج کی سائنس اس کو بتلاتی ہے کہ 14 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ بڑا۔ اتنا بڑا سورج اگر کسی کے گھر میں ہو تو کتنی روشنی ہوگی؟ تو فرمایا اس تاج کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہو۔ کیسے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے قرآن کا سمجھنا بھی ضروری ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے۔ عرب قرآن کی زبان کو جانتے تھے اور قرآن کی زبان کو جاننے کی وجہ سے قرآن کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کے دل اندر سے بدل جاتے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی سے قرآن سنا، صحابہ سے قرآن سنا، دل کی دنیا بدل گئی۔ آج ہم صبح سے لے کر شام تک سنتے رہتے ہیں، دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن سے وہ تعلق کو پیدا نہیں کیا کہ جو قرآن سے کرنا چاہیے۔ قرآن سے عشق کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، ایسا تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ پیدا ہو جائے۔ جو حضرات ایسا تعلق پیدا کر کے گئے ہیں، اللہ نے ان صحابہ کے متعلق قرآن میں کیا کہا؟ فرمایا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ فرمایا جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل بدل جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اب بھی اپنے اندر وہی تاثیر رکھتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، معجزہ چلا گیا، اس کی تاثیر ختم ہو گئی۔ اب کوئی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو پکڑ کے زمین پہ گرائے تو وہ اژدہا نہیں بنے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جملے جو قم باذن اللہ کہنے سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اب وہ کوئی کہے تو وہ مردہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے، چلتا رہے گا۔ آج بھی دنیا کفار قرآن کی تلاوت کو سنتے ہوئے قرآن کے اثرات ان کے دلوں پر پہنچتے ہیں اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا اعجاز تھا کہ جس نے ان کے دلوں کو کھینچ کے اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کیا کرو، فإنہ، اس لیے کہ
کہ یخرج ان خرج، اس لیے کہ یہ نکلا ہوا ہے کہاں سے؟ اللہ سے نکلا ہوا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے. فرمایا قرآن سے برکتیں حاصل کیا کرو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رہتی دنیا تک معجزہ، اور ساری انسانیت کو جھنجھوڑ رہا ہے، ساری انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو پڑھ کے ان لوگوں کو سنایا جن کے دل کے اندر کفر بھر چکا تھا، جن کے دل کے اندر ظلمتیں ہی ظلمتیں تھیں. اللہ نے کیا کرم فرمایا، تھوڑی سی محنت پر، تھوڑی سی قرآن کے سنانے پر ان لوگوں کے دلوں کی زندگی کو بدل دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ دروازے پہ پہنچے، اندر قرآن کی آواز آ رہی ہے. یہ گھر میں کس چیز کی آواز سن رہا ہوں؟ سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو. بہن سے کہہ رہے ہیں سنا ہے مسلمان ہو گئے ہو. واقعہ آپ نے سنا ہے. اب وہ الفاظ تھے جو قرآن کی کانوں میں پڑ چکے تھے، اور جب خوب مار کٹائی کی نا تو بہن بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی. کیا کہنے لگی؟ فرمایا اگر وہ دین سچا ہے تو پھر اے عمر تم جو مرضی کر لو، ہم بدلنے والے نہیں ہیں. کہا مجھے بھی دکھاؤ. غسل کیا، جب قرآن کو دیکھا، اوہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا تم مشقت میں پڑ جاؤ. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے بھائی اس کے لیے جو ڈر جائے، جس کے دل میں خوف ہو، یہ اس کے لیے نصیحت ہے قرآن. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قتل کرنے کے لیے آ رہی ہیں، یہ الفاظ پڑھنے تھے، دل میں ایمان داخل ہو گیا، دل میں ایمان داخل ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے باہر نکلے، تاجر ہیں، تجارت کا کام کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں. اللہ نے ان کی آواز میں ایسا سوز رکھا تھا، ایسا درد رکھا تھا. شام کے وقت میں 6 صحابہ کو لے کے آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ 6 بندے کلمہ پڑھ کے میں نے یہ اسلام میں ان کو داخل کی. یہ کیا تھا؟ قرآن تھا. اس لیے میرے محترم دوستو، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر جو مسائل ہیں، 2 لفظوں میں یہ بات، ساری دنیا کے جو مسائل ہیں وہ کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. ساری دنیا کے اندر جو پریشانیاں، جو ڈپریشن، جو مسائل، یہ کیوں ہیں؟ اس کا اگر سیدھے سادے لفظوں میں جواب پوچھا جائے تو وہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے. آپ اتفاق کریں نہ کریں، حقیقت یہی ہے. کیا ہے جی؟ قرآن سے دوری ہے. ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ سارے مسائل کا حل یہ ہے، یہ قرآن اللہ نے تعویذات کے لیے نہیں اتارا. یہ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ آج دکان کھولنی ہے قرآن پڑھ لو برکت ہو جائے گی. اللہ نے قرآن اس لیے نہیں اتارا. یہ قرآن ہمارے دنیا سے والدین رخصت ہو گئے تو آؤ جی سورہ یاسین کی تلاوت کر لو. کہ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا. تعویذات بنا کے دے دو، اللہ نے اس لیے قرآن نہیں اتارا. قرآن تو مقصد حیات بتلاتا ہے، منشور حیات دکھلاتا ہے. یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، یہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. اس میں غور و فکر جتنا کرتے چلے جائیں گے اتنا اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے سارے مسائل کا حل کیا ہے کہ قرآن مقدس سے اپنا تعلق پیدا کریں. سارے مسائل کا حل بھائی قرآن سے اپنا کیا کریں؟ تعلق پیدا کر لیں. اس لیے اس چھوٹی یہ مختصر جو مجلس ہے، ہم میں ایک نیت تو یہ کر لیں کہ ہم قرآن کے ساتھ جو بھی اگر نیت بنا لیں نا تو اللہ ہمارے لیے آسان کر دیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کریں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. سب نیت کرتے ہیں بھائی، سب نیت کرتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے اس کا سمجھنا، حتیٰ کہ اس کا حافظ بننا بھی مشکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 40 سال کی عمر میں قرآن اترنا شروع ہوا، 63 سال کی عمر میں قرآن کے مکمل حافظ ہوئے ہیں. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سے 50، 50 سے 60 اور تینوں پر کتنے ہو گئے بھائی؟ آج ہمارا بچہ 5 سال لگ جائے نا ہوگا تو اتنی دیر لگ گئی بھائی. اور بوڑھے اور 4-5 سال پڑھنا قرآن شروع کرو گے تو یہ بڑا وقت لگے گا بھائی. اور لگنے دیں. یہ قرآن کیا ہے؟ سیکھنے کی کتاب ہے،
سمجھنے کی کتاب ہے. جو حافظ بننا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں, سب سے آسان نسخہ, سفید داڑھی والا بھی, چھوٹا بچہ بھی, سب کے لیے آسان ہے. نیت کر لے. کیا کر لے بھائی؟ کہ ہم نے حافظ قرآن بننا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو بندہ نیت کر لیتا ہے کسی نیک عمل کی, فرمایا اب شروع کر دے, چاہے ایک لفظ روزانہ لے. بھئی پہلے دن کا سبق الحمد, کیا سبق ہے جی؟ جو نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے بھی الحمد, یہ آج میری طرف سے سبق لے لیں الحمد. اگلے دن نہیں زیادہ پڑھ سکتا, بس ایک لفظ للہ, الحمد آگے استاد مقرر کر لے, میں نے اس سے سبق لینا ہے. زیادہ نہیں پڑھ سکتا, ایک ایک لفظ لیتا رہے. اب اس کا ہوگا کیا؟ اس نے شروع کر دیا کام. ایک آیت کے پڑھنے سے پہلے پہلے یہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اس نے الحمد للہ رب یہاں تک پہنچا تھا, 3 دن گزرے, یہ دنیا سے رخصت ہو گیا. میرے نبی کا فرمان ہے, جو بچہ قرآن پڑھنے کے لیے, جو بندہ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے چل پڑتا ہے, فرمایا اس کی موت آ جاتی ہے, کل قیامت والے دن وہ حافظوں میں اٹھے گا. اللہ اکبر. اب حافظوں میں اٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ کون کون حافظوں میں اٹھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. تو نیت کر لیں کہ ہم نے ایک لفظ زیادہ نہیں, تو چلو ایک لفظ ہی لے لیں, ایک ایک لفظ کر کے پڑھنا شروع کریں. پھر چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پہلے سیکھ لیں. 30ویں پارے میں بچہ جو پڑھنے کے لیے آتا ہے نا, اس کو پہلے 30ویں پارے سے لگاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھاتے ہیں. زیادہ نہیں, ایک ایک لفظ ہم روزانہ سیکھیں, اپنی ترتیب بنائیں. اور یہ ہمارے لیے موقع ہے, غنیمت ہے, اپنے بچوں میں سے ایک آدھ کو حافظ ضرور بنائیں. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک حافظ 10 آدمیوں کو ایسے کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت میں لے کے جائے گا. تو علماء نے لکھا ہے یہ کون سے 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا؟ اس کی تفصیل میں یہ بات لکھی ہے کہ جب بچہ قرآن پڑھتا ہے تو گھر کے احباب میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بیٹا شاباش پڑھو, شاباش پڑھو. ہاں بھائی, کبھی 10 روپے دے دیے, کبھی اس کی نگرانی کر لی. اور بعض ایسے یار کیڑے فضول کام میں چلا دیتا جی, اینو تو سکول پا دے تے چنگا جی, یہ چنگا پالا تھوڑا بچہ ہے, اینو تسی اتنے پا دیتا ہے. فرمایا ایسے آدمی جو قرآن میں اس کا تعاون کرنے والے ہوں گے, جو اس کو شاباش دینے والے ہوں گے. اب ایسوں میں سے اگر 10 آدمی ان کے اوپر جہنم واجب ہے تو ان کو یہ جنت میں داخل کروائے گا. اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی سفارش کا حق انہوں نے دنیا میں ہی ختم کر دیا ہے. اس لیے اپنے بچوں میں سے یہ اللہ نے ایک ہمیں چانس دیا ہے. خود اپنا بچہ نہیں ہو سکتا تو فرمایا کسی کا بھی بچہ حافظ قرآن کروا دینا تو کل قیامت والے دن یہ بھی اس سفارش میں حقدار بن جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے, آخری بات عرض کر رہا ہوں, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, فرمایا 4 آدمی بنو 5 نہ بنو. فرمایا 4 میں سے بن جاؤ, 5ویں نہ بننا. کیا 4؟ فرمایا کن عالمن, یا تو عالم بن جاؤ کہ قرآن کی تفسیر, معانی, مفہوم سب سمجھ میں آ رہے ہوں. اور اگر عالم نہیں بن سکتے ہو کن متعلمن, پھر طالب علم بن جاؤ, سیکھنے والے بن جاؤ. اور اگر اس میں بھی شامل نہیں ہو سکتے ہو تو فرمایا کن محبن, ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ, ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پھر فرمایا اگر یہ بھی نہیں بن سکتے ہو تو ان کی بات کو فرمایا ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ, ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ. ولا تکن خامسا, 5ویں نہ بننا, فتہلک, ہلاک ہو جاؤ گے. پھر 5واں کیا ہے؟ فرمایا مخالفت نہ کرو, مخالفت نہ کرو, ان کے مخالف نہ بنو. کیوں جی؟ اللہ کے نبی نے صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے, امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے. فرمایا دنیا میں حافظ قرآن پتہ ہے کون ہے؟ فرمایا ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ, کہ قرآن پڑھنے والے یہ یوں ہے جیسے اللہ کے گھر کے لوگ ہیں. ہم اپنے گھر کے لوگوں کو, گھر کے بچوں کو کوئی مارے تو برداشت نہیں کرتے ہیں, تو جو اللہ کے گھر کے لوگ ہوں گے اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے تو پھر اللہ کو اپنا مخالف پائیں گے. اس لیے نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے,
سب کوشش کریں گے نا بھائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. حضرت دعا آپ خود ہی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم اغفر ذنوبنا وامح عیوبنا. اللہم آت نفسی تقواہا وخیر زکی من زکاہا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. مولا کریم ہم سب گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب پیارے نبی کے امتی ہیں. اللہ جی ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، اپنے محبوب کی رات کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لیجئے اور ہم سب کی خطاؤں کو، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ جی ہمارے بھائی نے ختم قرآن نمازوں کے اندر کیا ہے، اللہ جی پڑھنے میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو معاف فرما دیجئے. اس ختم قرآن میں ہم جتنے بھی شریک ہیں ہم سب کا آنا قبول فرما لیجئے اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لیجئے، کہنا سننا قبول فرما لیجئے. اللہ جی ختم قرآن کی جو سعادتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. ہمارے واسطے سے ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے دوست احباب کو بھی نصیب فرما دیجئے، ہماری اولاد کو بھی نصیب فرما دیجئے. اللہ جی ہمیں بھی قرآن کا عشق نصیب فرما دیجئے، قرآن کی محبت نصیب فرما دیجئے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ جی ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں، تجھ سے دور کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم ایک قدم تیری طرف اٹھاتے ہیں، یہ 2 قدم ہمیں تجھ سے پیچھے لے جاتے ہیں. اللہ جی ہماری مدد فرمائیے، ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیے. اللہ جی ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں، عزیز و قارب دوست احباب، اللہ جی ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے. دوست احباب گھروں میں ہیں، ہاسپٹل میں، اللہ جی جو بیمار ہیں، جتنے دوست احباب بیمار ہیں، عزیز و قارب والدین سب کو شفا نصیب فرما دیجیے. اللہ جی جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ جی ان قرآن کے ختم قرآن کی برکت سے اللہ جی ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے. ہمارے والدین، عزیز و قارب دوست احباب، بیٹے بیٹیاں جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ جی ان سب کی قبروں کو منور فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ نصیب فرما دیجیے، سب کو اللہ جی اپنے فضل اور کرم میں جگہ نصیب فرما دیجیے، محبوب کی شفاعت سب کو نصیب فرما دیجیے. اللہ جی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اللہ جی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے. جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے، یہاں مجلس میں موجود ہیں، اللہ جی سب کی نیک حاجات کو، دلی تمناؤں کو اپنے فضل اور کرم سے پورا فرما دیجیے. اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے نصیب فرما دیجیے. اللہ جی ان بھائیوں میں سے جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تجھے پسند آ گئے، یہ سفید داڑھی والے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ جی ان میں سے جس کے ہاتھ اٹھانے آپ کو پسند آ گئے، ان کی بدولت ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اللہ جی جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہ جی یہ مسجد کی جگہ خریدی گئی، اللہ جی اس میں وسعت، اللہ جی ان کو بنانے کا کافی سارا کام باقی ہے، اللہ جی غیب سے اسباب پیدا فرما دیجیے. ہم سب دوست احباب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. جلد سے جلد خوبصورت سے خوبصورت اللہ جی آپ کا گھر بن جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں. اللہ جی آپ ہمیں یہ سعادت بھی نصیب فرما دیجیے، ہم بھری ہوئی اس کو دیکھیں. اللہ جی یہ رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے. اللہ جی لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیجیے اور اپنے مال اور جان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. جو تعاون کر رہے ہیں اللہ جی ان کی تعاون کو قبول فرما لیجیے. اللہ جی جو دوست احباب مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو استاد پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ جی سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ جی جو ان کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، جو ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، اللہ جی ان کی بھی محنتوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ جی سب کو برکتیں نصیب فرما دیجیے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.